الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم و مکرم حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج پھر ہم اس مسجد میں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی صفات دو طرح کی ہیں۔ کچھ صفات ایسی ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اثبات کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے اپنے لیے انکار کیا ہے، جن کی نفی کی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے یا تو اسے ثابت کیا ہے یا اللہ رب العالمین سے اس کی نفی کی ہے۔ تو جن صفات کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، ہم ان کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانتے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا اللہ رب العالمین کے دیکھنے کے بارے میں، سننے کے بارے میں، اسی طرح اللہ رب العالمین کے آنے کے بارے میں، قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، محبت کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے ناراض ہونے کے بارے میں۔ تو ان تمام صفات کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانتے ہیں، اور بہت ساری صفات کا اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے انکار کیا ہے، تو ان صفات کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت نہیں مانتے، ان کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اور بیان کیا گیا تھا گزشتہ درس میں کہ کسی بھی صفت کا جب ہم اللہ رب العالمین سے انکار کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس صفت کا جو اپوزٹ ہے، برعکس معنی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے ہم کمال کو ثابت کریں گے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے ہم موت کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو موت نہیں آنے والی، تو صرف اس کی ہم نفی نہیں کرتے بلکہ ساتھ میں اللہ رب العالمین کی زندگی کو، حیات کو ثابت کرتے ہیں۔ ایسی حیات، ایسی زندگی جس میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کے ہم ظلم کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرنے والا، تو ساتھ میں ہم اللہ رب العالمین کے لیے عدل کا اثبات بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، ایسا انصاف جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے جب بھی ہم کسی چیز کی نفی کریں گے تو ساتھ میں اس کا جو اپوزٹ ہے، اس اپوزٹ کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں گے، ایسا ثبوت جس میں کمال ہو، کسی طرح کا کوئی نقص اور عیب نہ ہو۔ تو یہ گزشتہ ہفتے کے درس کا خلاصہ تھا۔ چند آیتیں گزشتہ درس میں سے باقی رہ گئی تھی اسی موضوع سے متعلق۔ انشاءاللہ پہلے ہم ان آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے اور پھر اگلے موضوع میں داخل ہوں گے۔ اگلی آیت جہاں سے آج ہم پڑھیں گے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بعض چیزوں کی نفی کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا۔ یہاں فرقان سے مراد اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے، کہ جس نے فرقان کو
نازل کیا علی عبدہ اپنے بندے پر، یعنی جس نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ یہاں غور کریں کہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عزت اور تعظیم کے طور پر کر رہے ہیں، اور اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے جو لفظ انتخاب کیا ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ عبد کا لفظ ہے۔ نزل الفرقان علی عبدہ، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ آپ کی توہین نہیں ہے، بلکہ انتہائی تعظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے، اور وہ بھی کس موقع پر؟ انتہائی تعظیم اور عزت کے موقع پر۔ اسی طرح اسراء اور معراج کا جب واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اسراء والی آیت نازل کی، تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو یہاں پر بھی عبد کا لفظ استعمال کیا، تو یہاں پر علی عبدہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ آپ تمام عالم کے لیے نذیر بنے۔ نذیر مطلب لوگوں کو ڈرانے والا، لوگوں کو آگاہ کرنے والا، تنبیہ کرنے والا۔ کس چیز سے؟ اللہ رب العالمین کے عذاب سے، جہنم سے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات الہی جس کی ملکیت میں وہ تمام چیزیں ہیں جو زمین و آسمان کے اندر ہیں۔ اس لفظ کے اندر اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی دلیل موجود ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہت اس کے لیے مطلق بادشاہت ہے جس میں اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جنہیں بادشاہت عطا کی ہے یہ انتہائی ناقص ہے، اتنا ناقص ہے کہ جب اس کی وفات ہو جائے گی تو یہ سب کچھ چھوڑ کر اسے جانا پڑے گا، بلکہ زندہ رہتے ہوئے ہی آخری سانس تک اس کے پاس یہ بادشاہت باقی رہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہی ان سے یہ بادشاہت چھن جائے۔ چنانچہ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آج پورے ملک پر حکومت کر رہا ہے اور آئندہ کل کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، بلکہ اپنی جان لے کر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایک دن پہلے اپنے آپ کو ڈکٹیٹر سمجھتا ہے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں، اپنی مرضی چلاؤں، اور دوسرا دن یہی ہوتا ہے کہ پھر اپنی جان لے کر بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کسی کو پتہ تک نہ چلے میں کہاں پر ہوں تاکہ مجھ پر حملہ نہ ہو جائے۔ اور اسی ہفتے ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا، اللہ رب العالمین نے ملک شام سے ایک ظالم و جابر بادشاہ کو اسی طرح ذلیل و خوار ہو کر بھاگنا پڑا۔ تو یہ اگر دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا بھی کی ہے تو وہ انتہائی عاجز ہے، اس کے اندر خلل ہے، نقص ہے، عیب ہے، کمی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جو بادشاہت ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو کیا کریں گے؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمام زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور تمام آسمان اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس دن اللہ رب العالمین آواز لگائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کسی کے پاس کلام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اگر ہے تو صرف اس اللہ رب العالمین کی جو تنے تنہا ہے،
جو قہار ہے، غلبے والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ نام القہار کئی جگہوں پر آیا ہے، اور جہاں بھی القہار کا لفظ آیا ہے وہاں الواحد کا بھی لفظ آیا ہوا ہے۔ اب غور کریں اللہ رب العالمین کے کلام پر کہ جہاں بھی قرآن میں القہار کا لفظ ہے، قوت والا، غلبے والا، وہاں پر القہار کے پہلے کیا ہے؟ الواحد، الواحد القہار، الواحد القہار۔ ہر جگہ اسی طرح پائیں گے آپ، قہار کا لفظ کہیں پر تنے تنہا نہیں پائیں گے آپ قرآن میں، جہاں بھی آئے گا الواحد القہار کے ساتھ۔ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو بادشاہت ہے وہ کسی کے تعاون کی وجہ سے نہیں ہے کہ آج لوگ میرے ساتھ ہیں، میری حمایت اور تائید کرنے والے، پوری فورس اور پوری رعایا میرے ساتھ ہے اس لیے میں بادشاہ ہوں، کل اگر یہ خلاف ہو جائے تو بادشاہت چلی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ تنے تنہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی بادشاہت میں کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کی بادشاہت اللہ رب العالمین کی تنے تنہا ہے۔ اور دنیا کے اندر جن کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا کی ہے، کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، کوئی ایسا ہے جو واحد القہار ہو، تنے تنہا لوگوں پر حکومت کرنے والا ہو؟ بلکہ اسے فوج کی ضرورت ہے، اسے پولیس پرشاسن اور عدالت سب کچھ تائید میں ہو، اس کی ضرورت ہے۔ اگر یہی لوگ اس کے مخالف بن جائیں تو اسے پھر اپنی جان لے کر بھاگنا پڑتا ہے۔ ہم نے بنگلہ دیش کے اندر کبھی حال ہی میں دیکھا کہ جس فوج کو لے کر ایک زمانے تک ناز کر رہی تھی، وہی فوج مخالف ہو گئی، جان لے کر بھاگنا پڑا۔ تو یہ ہے لوگوں کی حالت کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو کوئی جزوی ملکیت دی ہے، بادشاہت دی ہے، قوت دیا ہے، غلبہ دیا ہے، پاور دیا ہے، تو وہ انتہائی ناقص ہے۔ ان لوگوں کے تعاون کے ساتھ تھوڑی سی ان کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اور اسی کے اندر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مغرور ہو جاتا ہے، میرے سامنے کوئی نہیں، جو کچھ چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ان کو یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی عشاء کی نماز میں جو ہم نے آیتیں سنی امام صاحب سے، انہی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا تو ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے تو بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اور باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، جس کا وہ مالک ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور یہی یہاں محل شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہی صفت منفی ہے۔ بیٹے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ ایک محتاج کو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی مدد لیتا ہے، اور اس کا بیٹا اگر جوانی کے عالم میں فوت ہو جائے تو باپ آدھا مر جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا سہارا ہے، بازو ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیٹا ہونے کی نفی کی ہے، اس لیے ہم اللہ رب العالمین کے لیے بیٹے کی نفی کریں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، اور ساتھ میں اس کا جو برعکس معنی ہے، اپوزٹ معنی ہے، وہ کیا معنی ہے؟ وہ معنی ہے کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس بے نیازگی کے اندر کمال کو ہم ثابت کریں گے کہ ایسی بے نیازگی اللہ رب العالمین کی ہے جس میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں۔ اللہ رب العالمین
الصمد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر سورۃ الاخلاص کے اندر بیٹے ہونے کی نفی کی ہے، لم یلد ولم یولد، وہاں پر اس کے پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے؟ اللہ الصمد، کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے. تو ہم نفی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو اپوزٹ معنی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے کمال کو ثابت کریں گے. اس کے بعد کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک و ساجی بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین جیسے ابھی کہا گیا للہ الواحد القہار، کہ اللہ رب العالمین تنے تنہا غالب ہے، اللہ رب العالمین تنے تنہا بادشاہ ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی اس میں نہیں ہے کہ آج شریک ہے اس لیے پاورفل ہے، کل شریک اگر نہ رہے یہ مخالف بن جائیں تو پاور چلی جائے گی، طاقت چلی جائے گی. ایسا اللہ کے ساتھ نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اس کے اندر دو اہم عقیدے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ کے اندر ایک اہم مسئلہ ہے، اور فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا کے اندر ایک اہم مسئلہ ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین تنے تنہا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے. مخلوق کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں یہ سب کے سب مخلوق ہیں. مخلوق کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جیسے مخلوق کا بات کرنا، مخلوق کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، نفرت کرنا، لکھنا پڑھنا کرنا کام کوئی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مخلوق کے ساتھ جڑی چیزیں بھی مخلوق ہیں. مخلوق کے اعمال جو ہے یہ کیا ہے؟ مخلوق ہیں. اور اللہ رب العالمین خالق ہے، اس کے ساتھ جو صفات جڑی ہوئی ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق کی صفات ہیں. یہ بالکل کلیئر ہوا مسئلہ کہ خالق فقط اللہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں، اور مخلوق کے جو صفات ہیں وہ مخلوق ہیں. اس لیے ہمارا کلام کرنا مخلوق ہے، ہمارا عمل کرنا چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. ایک بندے نے نماز پڑھی، ایک بندے نے صدقہ کیا، ایک بندے نے ذکر و اذکار کیا، اس کا یہ عمل بھی مخلوق ہے. ایک دوسرے بندے نے چوری کی، گالی بکا کسی کو، اس کا یہ عمل بھی مخلوق ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اس کے برعکس باطل فرقوں کا عقیدہ دیکھیں کہ خلق کل شیء کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کل شیء کے اندر مخلوق کے اعمال کو خارج کر دیتے ہیں. گمراہی دیکھیں، کہتے ہیں کہ مخلوق کے جو اعمال ہیں یہ کل شیء کے اندر داخل نہیں ہے. چنانچہ مخلوق کے جو اعمال ہیں ان کے خالق کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں، مخلوق خود خالق ہے. آپ نے کوئی عمل کیا، آپ اس کے خالق ہیں. انہوں نے عمل کیا، اس کے وہ خالق ہوئے. دوسرے نے ایک عمل کیا، اس کے وہ خالق ہوئے. تو اس طرح کتنے خالق ہو جائیں گے؟ بے شمار. اس امت کے اندر جو سب سے پہلا شرک داخل ہوا وہ یہی شرک تھا. بندوں کے اعمال کا خالق اللہ نہیں بلکہ خود بندے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفت تخلیق کے اندر شرک کو داخل کیا. اللہ کا شریک مانا دوسرے کو، کہ خالق صرف اللہ نہیں، خالق اللہ کے علاوہ بھی دوسرے ہیں. مخلوق اپنے اعمال کا خود خالق ہے. اور یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہ تقدیر کے انکار کرنے والوں کا عقیدہ تھا، قدریہ کا عقیدہ تھا. یہ اس امت کے اندر پہلا شرک داخل ہوا، اور اس کی شروعات صحابہ اکرام کے زمانے میں ہو چکی تھی ان گمراہ فرقوں کی طرف سے. ان گمراہ فرقوں کی طرف سے یہ شرک کا دروازہ کھولا گیا تھا یہاں سے.
تو ان کی گمراہی دیکھیں، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ کے اندر مخلوق کے اعمال کو یہ داخل نہیں مانتے۔ اس کے برعکس اللہ رب العالمین کی صفت ہے کلام کرنا، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام مخلوق ہے۔ اس کل شے کے اندر اللہ رب العالمین کا کلام داخل ہے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے اور خالق کی صفت کلام کو یہ کل شے کے اندر داخل مانتے ہیں، لیکن مخلوق کے اعمال کو داخل نہیں مانتے۔ تو یہ واضح تناقض ہے یا نہیں؟ تو یہ گمراہ فرقوں پر اس آیت میں زبردست رد ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ خالق فقط اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جن کا بھی وجود ہے وہ تمام چیزیں مخلوق ہیں، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ ذات ہو، چاہے وہ صفت ہو، ہر چیز مخلوق ہے اللہ کے علاوہ۔ اس لیے ہم بھی مخلوق ہیں اور ہمارے اعمال بھی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے۔ وَمَا تَعْمَلُونَ یعنی جو تم عمل کرتے ہو، واضح آیت ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو ان اعمال کو بھی پیدا کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ باطل عقیدہ اہل بدعت کی طرف سے انتہائی زور و شور کے ساتھ پھیلایا جا رہا تھا، اور لوگوں کے اندر اس باطل عقیدے کو بھرا جا رہا تھا ان کے ذہن کے اندر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور اس زمانے کے سلف صالحین نے زبردست اس باطل عقیدے پر رد کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی مستقل کتاب ہے خلق و افعال العباد کے نام سے، خلق و افعال العباد، کہ بندوں کے جو اعمال ہیں یہ مخلوق ہیں اور خالق فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جیسے کسی نے نماز پڑھی تو اس کا نماز پڑھنا یہ مخلوق ہے، وہ عمل ہے، اور یہ خالق کون ہے اس عمل کا بھی؟ اللہ رب العالمین ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن عمل کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص ہے جس نے وہ عمل کیا، تو عامل ہے، وہ فاعل ہے، خالق نہیں ہے۔ عامل ہونے میں، فاعل ہونے میں اور خالق ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو خالق ہونے کی صفت کس کی ہے؟ بس اللہ رب العالمین کی۔ آگے کیا کہا؟ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ رب العالمین نے ایک مناسب انداز سے پیدا کیا۔ یہ تقدیر کی دلیل ہے، یہ آیت تقدیر کی دلیل ہے، اور اس میں بھی تقدیر کے منکرین پر رد ہے جو اللہ رب العالمین کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آگے والی آیت میں مصنف نے جو نقل کیا ہے اللہ رب العالمین کا یہ کلام، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، یہ آیت بھی انتہائی اہم آیت ہے۔ اس آیت کو علماء دلیل التمانع کا نام دیتے ہیں، دلیل التمانع۔ اس کا معنی کیا ہے دلیل التمانع کا؟ اس کی تفسیر آگے واضح ہو جائے گی کہ دلیل التمانع کس لیے کہتے ہیں۔ پہلے آیت سن لیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ یہ گزشتہ آیت میں بھی اس کا تذکرہ تھا۔ آگے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ معبود فقط اور فقط کون ہے؟ ایک ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی عقلی دلیل اللہ رب العالمین آگے بیان کر رہے ہیں کہ فقط اور فقط ایک ہی ہمارا الہ ہے، ایک سے زائد نہیں۔ اس کی عقلی دلیل ملاحظہ فرمائیں، اسی کو دلیل التمانع کہتے ہیں، کہ یہ ممکن نہیں کہ اس طرح ہو سکے، اور یہ ممکن کا نہ ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین فقط الہ واحد ہے، تنہا معبود ہے۔ کیا کہا وہ عقلی دلیل؟ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر ایک سے زائد معبود ہوتے
تو جانتے ہو کیا نتیجہ ہوتا؟ ہر معبود اپنے مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ اگر ایک سے زائد معبود ہوتے، اللہ ہوتے، تو ہر اللہ کیا کرتا؟ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ جیسے ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اپنی رعایا کے ساتھ الگ رہتا ہے، ایک دوسرا ملک کا بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ الگ رہتا ہے، اپنے ماتحتوں کے درمیان اس کا راج چلتا ہے۔ تو اگر ایک سے زائد اللہ ہوتے تو ہر اللہ بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا ہوتا؟ الگ ہوتا، اس کا نظام اپنا چلتا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر الگ الگ ممالک ہے یا نہیں ہے؟ اور ہر ملک کے اندر سسٹم الگ الگ چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ بہت کم ممالک پائیں گے کہ دو ملکوں کا نظام، سسٹم، قانون بالکل ایک ہو۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہر بادشاہ چاہتا ہے کہ اس کی کچھ خصوصیات رہیں، یہاں تک کہ ایک ہی ملک کے اندر الگ الگ اوقات میں جو بادشاہ آتے ہیں، تو نیا بادشاہ، نیا راجا آنے کے بعد، نیا پرائم منسٹر آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ پرانے پرائم منسٹر کی بہت ساری چیزوں کو سائیڈ میں لگا دیتا ہے اور اپنے نئی چیزوں کو سامنے لاتا ہے تاکہ اپنا ایک مقام بن سکے ان کے علاوہ۔ ہر ملک کے اندر پائیں گے آپ۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ان کے عقل کو یہ بات لگے اور وہ مجبور ہو جائیں یہ اقرار کرنے پر کہ اللہ رب العالمین صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی کو دلیل التمانع کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ اللہ ہو سکے۔ جو سسٹم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں روزانہ، جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سسٹم کو دو لوگ مل کر چلا رہے ہوں، دو سے زیادہ لوگ مل کر اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اذن لذهب كل اله بما خلق۔ اگر ایک سے زائد اللہ ہوتے تو ہر اللہ کیا کرتا؟ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ پھر کیا کرتا؟ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بعض دوسرے اللہ پر کیا ہو جاتے؟ غالب آ جاتے، ایک دوسرے کے خلاف کیا کرتے؟ وہ ہمیشہ کوشش میں رہتے کہ ان پر بھی میری حکومت ہو جائے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہر ملک کے اندر، گرچہ اس کے پاس پورا ملک ہے، لیکن کوشش میں ہر ملک لگا ہوا ہے کہ اگر موقع ملے تو کوئی دوسرا ملک بھی ہمارے ماتحت آ جائے۔ یہ اپنی آنکھوں سے انسان مشاہدہ روزانہ کر رہا ہے۔ تو اگر حقیقت میں اللہ بھی ایک سے زائد ہوتے تو یہی نتیجہ وہاں بھی آنا چاہیے تھا۔ تب کیا ہوتا کہ ایک اللہ دوسرے اللہ پر غالب آ جاتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے ان تمام عیوب سے جسے یہ لوگ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک سے زائد اللہ ہے۔ اگر ایک سے زائد اللہ ہوتے تو کیا جو دنیا کا یہ سسٹم اتنے منظم شکل میں چل رہا ہے یہ ممکن ہوتا؟ اگر دو اللہ ہوتے تو ایک کہتا کہ یہاں پر بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں ابھی بارش ہوگی تو اتنے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ابھی بارش نہیں، ابھی خشکی ہونی چاہیے۔ ایک اللہ کہتا کہ ابھی صبح ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں ابھی رات ہونی چاہیے۔ فلاں 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 اللہ کے نیک بندے ہیں، اتنے لوگ ہیں، ان کو ابھی رات کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کام کر کے تھکے ہوئے ہیں یہ لوگ، ان کو ابھی آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سے زائد اگر ہوتے تو یہ سسٹم اس طرح تو چلتا نہیں، جس منظم شکل میں چل رہا ہے، رات و دن کا آنا جانا، اس سسٹم کا اس طرح بہترین طریقے سے چلنا یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک مشہور نظم ہے نا، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں، دونوں بلا ہوتے سنسار میں، تو اس پورے نظم کو پڑھیں، ایک بہترین نظم ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے کہ اگر ایک سے زائد اللہ ہوتے تو یہ سسٹم اس طریقے سے رہ نہیں پاتا، بلکہ یہ زمین درہم برہم ہو جاتی، یہ دنیا درہم برہم ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اگر ایک سے زائد اللہ ہوتے، ایک سے زیادہ
اللہ اس سسٹم کو چلا رہے ہوتے، تو اس زمین و آسمان کا اور اس پورے سسٹم کا اس اتقان کے ساتھ چلنا اور جاری رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے صرف ایک اللہ ہینڈل کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے تدبیر کی دلیل ہے کہ اسے چلانے والا، تدبیر کرنے والا فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد کہا عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، کہ اللہ رب العالمین غیب کا اور جو چیزیں ظاہر ہیں ان تمام چیزوں کا عالم ہے۔ غیب کا عالم بھی فقط اللہ ہے، اور شہادہ جو چیزیں حاضر ہیں ان کا بھی عالم اللہ رب العالمین۔ غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غیب مطلق اور ایک ہے غیب مقید۔ غیب مطلق کسے کہتے ہیں؟ جو ہر ایک سے غائب ہو، جو ہر ایک سے غائب ہو اسے غیب مطلق کہتے ہیں، اور غیب مقید اسے کہتے ہیں جو کسی سے غائب ہو اور کسی سے غائب نہ ہو۔ جیسے ابھی آپ لوگ ہمارے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، تو آپ کے لیے میں غائب نہیں ہوں، آپ لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سن رہے ہیں، لیکن جو 2-4 کلومیٹر دور ہیں کیا وہ سن پا رہے ہیں، دیکھ پا رہے ہیں اسے؟ تو ان کے لیے غیب ہے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ علل اطلاق غیب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں غیب مقید۔ اور غیب مطلق جو پہلی قسم ہے جو ہر ایک کے لیے غیب ہو، کسی کے لیے بھی حاضر نہ ہو، ہر ایک کے لیے غیب ہو۔ جیسے کس کی وفات کب ہوگی، ٹھیک ہے، اگلے 5 منٹ بعد دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے، ہم کون سی حرکت کریں گے، ایگزیکٹلی اب سے 5 منٹ کے بعد کہہ سکتا ہے کوئی؟ 1 منٹ کے بعد ہی ہماری پوزیشن کیا ہوگی نہیں بیان کر سکتے ہم۔ دنیا کا کوئی بھی شخص، بڑا سے بڑا اپنے آپ کو 30 مارخاں سمجھنے والا، اس کو صرف یہ پوچھ لے کہ دوسری چیزیں تو چھوڑ دو، صرف اپنے بارے میں بتاؤ کہ تمہاری جو ابھی پوزیشن ہے اگلے 2 منٹ کے بعد کس پوزیشن میں تم رہو گی، بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ اس غیب کے بارے میں کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیب مطلق۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی کنجی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العالمین غیب مطلق کا واحد مالک ہے، اس کے علاوہ اس غیب کے بارے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سوائے ان چیزوں کے جو خود اللہ رب العالمین اپنے رسول کو بتا دے وحی کے ذریعے کہ یہ چیز ہونے والی ہے، تو رسول بھی اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں جتنا بتایا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں رسول بھی بیان کر سکتے۔ مثال کے طور پر قیامت کے دن کیا کچھ ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بہت ساری چیزوں کی خبر دی، اور اللہ کے رسول نے امت کو بتایا کہ قیامت کے دن اس طرح میزان قائم ہوگا، پل صراط کے اندر گزرنا پڑے گا، لوگ آئیں گے شفاعت کے لیے، میں شفاعت میں سجدے میں گر پڑوں گا۔ اللہ کے رسول نے بیان کیا ان چیزوں کو جو کہ ابھی مستقبل میں ہونے والا ہے، ابھی تو ہوا نہیں نا، یہ غیب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کتنی خبر دی؟ جتنا اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو بیان کیا، صرف اتنا۔ اور جن چیزوں کی خبر نہیں دی اللہ کے رسول، وہاں پر بھی ان چیزوں کے متعلق نہیں بیان کر سکتے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ حوض پر بہت سارے لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، کچھ لوگوں کو روکا جائے گا، یہ اللہ کے رسول نے ہی بیان کیا۔ یہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، اسی لیے نے بیان کیا قیامت کے دن لوگ آئیں گے حوض پر پانی پینے کے لیے، تو یہ غیب نہیں ہے؟ تو یقیناً اللہ کے رسول نے غیب بیان کیا ہے، لیکن اسی میں دلیل ہے کہ صرف اتنا بیان کر سکتے جتنا اللہ نے خبر دی ہے، اس سے زیادہ نہیں بیان کر سکتے۔ تو چنانچہ خود اللہ کے رسول نے اس میں کیا کہا اس حدیث میں
کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا. اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ امتی امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دیا جائے. تب کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتا نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی. تب اللہ کے رسول کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان کو دھتکارا جائے، دور بھگایا جائے جنہوں نے میرے دین کو بگاڑ دیا تھا. اگر پہلے ہی پتا ہوتا اللہ کے رسول کو کہ یہ بدعتی حضرات ہیں تو کہتے ان کے بارے میں سفارش کرتے کہ ان کو آنے دیا جائے؟ پہلے ہی اس بد دعا کو کرتے کہ یہ بدعتی حضرات آ رہے ہیں، ان کو بھگائے بھگائے. پہلے ہی کہہ دیتے، جو بعد میں اللہ کے رسول نے بد دعا کی ان کے لیے کہ ان بدعتیوں کو یہاں سے بھگایا جائے، پہلے ہی بھگا دیتے. لیکن کب کہا؟ جب خبر دیا گیا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں. تو یہی حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے رسول غیب کے بارے میں اتنا بیان کر سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے، اس سے زیادہ ذرہ برابر نہیں. اس کے بعد والی آیت میں مصنف نے بیان کیا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے تم مثالیں بیان نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم مثل ہے ہی نہیں. مثال کس کی بیان کی جائے گی؟ جس کا کوئی ہم مثل ہو. جب اللہ رب العالمین کا کوئی ہم مثل ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، تو پھر اس کی مثال کس چیز سے دی جائے گی کہ اللہ رب العالمین اس طرح ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مثال دینے سے منع کیا. فلا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ رب العالمین کے لیے تم مثالیں نہ بیان کرو. یعنی اللہ رب العالمین کی تشبیہ اس کی مخلوق کے ساتھ نہ دو کہ اللہ رب العالمین فلاں کی طرح ہے، فلاں کی طرح ہے. تو اللہ رب العالمین کا کوئی ہم مثل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ بھی صفات منفی میں سے ہے، یہ بھی آیت صفات منفیہ میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے اس کا ہم مثل ہونے کی نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم مثل نہیں ہے. تو ہم بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے اس چیز کی نفی کریں گے کہ اللہ کا کوئی ہم مثل نہیں ہے. اور ساتھ میں اسی قاعدے کے تحت جو کہ شروع میں بیان کیا گیا تھا، اس کا جو اپوزٹ معنی ہے اس کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے کمال ثابت کریں گے. اور اس کا اپوزٹ معنی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین واحد ہے، تنے تنہا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کو کمال حاصل ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے. اس لیے ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم مثل نہیں ہے. رہی بات کہ کیا اللہ رب العالمین کے لیے مثل اعلیٰ کو بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں بیان کیا جا سکتا؟ تو اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے قرآن کے اندر مثل اعلیٰ کا اثبات کیا ہے. اس لیے جب اللہ رب العالمین کے لیے لفظ مثل کی ہم نفی کریں گے تو ساتھ میں مثل اعلیٰ کو ثابت کریں گے. اور مثل اعلیٰ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ اللہ رب العالمین کے لیے مثل اعلیٰ ہے، اعلیٰ مثال ہے. اللہ رب العالمین کے لیے اعلیٰ مثال ہے. اعلیٰ مثال کا مطلب کہ مخلوق کے لیے جو چیز کمال کی ہے، تعریف کی صفت ہے، اللہ رب العالمین چونکہ اس کا خالق ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے ان چیزوں کو کامل طور پر ہم ثابت کریں گے. اللہ رب العالمین کے لیے جیسے مخلوق کے لیے جو تعریف کی چیز ہے، جیسے عدل کرنا، انصاف کرنا ایک اچھی صفت ہے، یعنی کہ مخلوق کے لیے کسی کے بارے میں بیان کیا جائے کہ فلاں شخص سچا ہے، تو یہ تعریف والی صفت ہے یا نقص کی صفت ہے، عیب کی صفت ہے؟ ظاہر سی بات ہے تعریف کی صفت ہے. تو جو بھی صفت مخلوق کے لیے تعریف والی ہوگی، چونکہ خالق اللہ ہے اس کا، اس لیے اللہ رب العالمین بدرجہ اولا اس صفت کا مستحق ہے. اس کو کہتے ہیں مثل اعلیٰ. مخلوق کے لیے جو بھی تعریف کی صفت ہوگی
اللہ رب العالمین اس تعریف کا بدرجہ اولا مستحق ہے. جیسے مخلوق کے لیے سچ بولنا تعریف کی صفت ہے، تو اللہ رب العالمین اس صفت کا بدرجہ اولا مستحق ہے. اسی طرح مخلوق کے لیے عدل کرنا، انصاف کرنا ایک تعریف کی صفت ہے، تو اللہ رب العالمین اس صفت کا بدرجہ اولا مستحق ہے. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آپ پڑھیں، انہوں نے اپنے والد کو کیا کہا تھا کہ اے والد محترم، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ ابا جان آپ کسی ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتا ہے، جو نہ سن سکتا ہے، نہ آپ کو کسی مصیبت سے نجات دے سکتا ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے قول کو، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نقل کیا ہے. کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کہ ابا جان ایسی چیز کی عبادت آپ آخر کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو کسی مصیبت سے نجات دے سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. پتہ کیا چلا اس آیت سے کہ ایک دیکھنا، سننا اور کسی کو مصیبت سے نجات دینا اچھی صفت ہے یا نہیں؟ اور یہ صفت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے والد کو کہ آپ کے معبود کے اندر نہیں ہے. آپ جس کو معبود بنائے ہوئے ہیں اس معبود کے اندر یہ صفت اچھی صفت نہیں ہے. اگر معبود ہوتے تو اس معبود کے اندر یہ اچھی صفت ہونی چاہیے تھی، دیکھنے کی صفت ہونی چاہیے تھی، سننے کی صفت ہونی چاہیے تھی، مصیبت سے نجات دلانے کی صفت ہونی چاہیے تھی. یہ اچھی صفت ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے ہم ان تمام صفات کو ثابت کریں گے نہیں کریں گے؟ اسی کو مثل اعلیٰ کہتے ہیں کہ مخلوق کے لیے جو صفات اچھی ہوں ان تمام صفات کو اللہ رب العالمین کے لیے بدرجہ اولا ہم ثابت کریں. تو مثال بیان کرنا اللہ رب العالمین کے لیے دو طرح سے ہے. ایک ہے تشبیہ دینا، تو یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے. لیس کمثلہ شیء فلا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ رب العالمین کے لیے مثال بیان نہ کرو، اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے. تو یہ پہلی قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس طرح تشبیہ دے کر مثال بیان کرنا یہ حرام ہے. اور جو مثال اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مثل اعلیٰ ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اور مثل اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ کہ مخلوق کے لیے جو بھی تعریف کی صفت ہے اللہ رب العالمین اس تعریف کا بدرجہ اولا مستحق ہے. جیسے سننا مخلوق کے لیے اچھی صفت ہے، دیکھنا مخلوق کے لیے اچھی صفت ہے، دوسروں کو مصیبت سے نجات دینا اچھی صفت ہے، سچ بولنا اچھی صفت ہے، عدل و انصاف کرنا اچھی صفت ہے مخلوق کے لیے. تو اللہ رب العالمین ان تمام بہترین صفات کا مخلوق سے کہیں زیادہ مستحق ہے. یہ معنی ہے مثل اعلیٰ کا، اور اس کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانیں گے. اس کے بعد مصنف نے ایک بہت ہی اہم آیت بیان کیا ہے، اور اسی آیت کے ساتھ اس درس کو ہم ختم کریں گے. یہ سورۃ الاعراف کی 33 نمبر آیت ہے. غور سے سنیں اس آیت کو. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے رسول آپ لوگوں کو بیان کر دیجئے کہ میرے پروردگار نے فحش باتوں کو حرام قرار دیا ہے، فحش چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. جن چیزوں کا شمار فحش کے اندر ہو سکتا ہے، جیسے زنا کرنا ہے، چوری کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ فحش چیزیں ہیں.
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، چاہے ان فحش چیزوں کو علانیہ لوگوں کے سامنے کیا جائے یا کمرے کے اندر چھپ چھپا کر لوگوں کی نظروں سے کیا جائے، ہر فحش چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حرام قرار دیا ہے۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ والإثم والبغي بغیر الحق، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور کسی پر ظلم کرنے کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ دوسری چیز ہوئی، گناہ کرنا اور ظلم کرنا۔ تیسری چیز وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اسی وجہ سے یہاں پر مصنف نے اس آیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ صفت منفی ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلی والی آیت میں بھی آیا تھا۔ شریک فی الملک کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تم شرک کرو جس کی اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، یعنی شرک کے جواز کی تمہیں کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی ثابت کرنا چاہے کسی شرک یا عمل کو کہ یہ جائز ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یہ تیسری چیز ہوئی۔ چوتھی چیز، شرک کے بعد جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ بغیر علم کے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے متعلق تم ان چیزوں کو کہو۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق، اس کی صفت کے متعلق یا اس کی شریعت کے متعلق، امر اور نہی کے متعلق کہ ان چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے، اور علم کہاں سے آئے گا؟ قرآن اور حدیث سے آئے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے متعلق علم حاصل کرنے کا، اس کی شریعت کے متعلق علم حاصل کرنے کا۔ تو اگر تمہارے پاس علم نہ ہو، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے متعلق تم اپنی زبان کھولو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ کتنی چیزوں کا تذکرہ کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے؟ 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، یا 5 کہہ سکتے ہیں، اثم اور بغی کو الگ الگ مانے تو 5 چیزوں کا۔ پہلے نمبر پر فواحش کو حرام قرار دیا ہے، جو فحش چیزیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر گناہ کو حرام قرار دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ظلم کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ چوتھے نمبر پر شرک کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور آخر میں ذکر کیا کس کو؟ بلا علم، علم نہ ہونے کے باوجود اللہ کے متعلق کچھ کہنا، چاہے اللہ کی ذات کے متعلق ہو، چاہے صفات کے متعلق ہو، یا اللہ رب العالمین کے امر اور نہی کے متعلق یعنی شریعت کے متعلق ہو۔ ان 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے گناہوں کو بتدریج بیان کیا۔ یہ تمام حرام چیزیں ہیں، لیکن 5 حرام چیزیں ایک درجے میں نہیں ہیں۔ یہ 5 حرام چیزیں ایک درجے میں نہیں ہیں۔ چھوٹے گناہوں سے، چھوٹے حرام کردہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے شروعات کی ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اس سے بھی بڑا حرام ہے، اس سے بھی بڑا حرام ہے، اس سے بھی بڑا حرام ہے، اس طرح 5 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر کس چیز کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ شرک کو، اور شرک کے بعد بیان کیا ہے کس کو؟ بلا علم اللہ کے تعلق سے کچھ کہنا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص، اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا، وہ نہ اس نے کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، اس کے باوجود اپنی عقل سے جسے سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی شریعت ہو سکتی ہے، اللہ کے متعلق بیان کر رہا ہے، اس کی صفات کے متعلق بیان کر رہا ہے، اس کے امر اور نہیں یعنی شریعت کے متعلق بیان کر رہا ہے، تو شرک سے بڑا گناہ ہے یہ گناہ شرک سے بھی بڑا ہے، کیونکہ یہ شریعت سازی ہے،
وہ شریعت تیار کر رہا ہے اپنی طرف سے، جس کی اجازت اللہ نے اپنے رسول کو بھی نہیں دی ہے۔ رسول مبلغ ہے اللہ رب العالمین کی شریعت کے، رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت تیار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی آیت نازل کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ جب اللہ کے رسول نے مغافر کو اپنے اوپر حرام قرار دیا گیا، فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ حرام کرنے اور حلال کرنے کی طاقت اور پاور آپ کے پاس نہیں ہے، شریعت آپ تیار نہیں کر سکتے، شریعت سازی کا پاور فقط اور فقط اللہ رب العالمین کے پاس ہے، رسول کو بھی اللہ نے یہ پاور نہیں دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کتاب و سنت کا علم حاصل کیے بغیر لوگوں کے سامنے اللہ کی شریعت بیان کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا خطرناک جرم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس کی بات حق کے موافق ہو یا مخالف ہو، یہ بیان نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی دماغ سے اللہ کے متعلق اس نے کچھ کہا اور وہ کتاب و سنت کے موافق بھی ہو گیا، تب بھی وہ حرام کام کر رہا ہے۔ جائز نہیں اس کے لیے کہ بلا علم اللہ رب العالمین کے متعلق کچھ کہے۔ اور آپ آج دیکھیں دنیا کی حالت، کتنے ایسے بڑے بڑے انٹرنیشنل داعی بنے ہوئے ہیں جو قرآن و حدیث کو پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنا بھی علم نہیں کہ ان کے سامنے قرآن و حدیث رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ پڑھ کے سنا دیں۔ ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک صاحب دعوت کے میدان میں 15-20 سال سے ہیں، تقریباً آج سے 17-18 سال پہلے میرے پاس آئے تھے میرے گھر، میں نے انہیں نصیحت کی بہت زیادہ، لیکن سنے نہیں۔ اس وقت سے آج تک وہ دعوتی میدان میں مشغول ہے۔ گزشتہ مہینہ میرا دعوتی دورہ تھا ویسٹ بنگال میں، وہ صاحب بھی آئے، پہلی بار میں پہچان نہیں سکا، پھر خود انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو پہچان گیا، پھر پوری باتیں وہ ذہن کے اندر آ گئی، میں نے بیان بھی کیا کہ آپ ہی میرے گھر آئے تھے اور آپ کو اتنی میں نے نصیحت کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی آپ کے گھر گیا تھا اور وہ تمام چیزیں مجھے یاد ہیں۔ میں نے کہا اب آپ کی کیا حالت ہے؟ تو پتا چلا کہ انہوں نے اس نصیحت کو اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا، آج تک اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین سکھا رہے ہیں، جمعہ کے خطبوں کے اندر چڑھ رہے ہیں، اسٹیج کے اندر چڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی شریعت بیان کر رہے ہیں۔ میں نے یہی آیت اس بھائی کے سامنے نکال کر رکھ دی، قرآن لے کر، کہ اس آیت کو پڑھ کے سنائے پہلی بات۔ تو اور بھی بہت سارے لوگ تھے اس مجلس میں، اس آیت کو پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، یعنی قرآن دیکھ کر وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے، ایک آیت کو پڑھنے میں بے شمار غلطیاں کی، قرآن ابھی پڑھنا ان کو نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا معنی کچھ آپ نے سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ کہہ رہا کہ میں کیسے سمجھوں گا، مجھے کیا پتا، یہ تو عربی زبان میں ہے، عربی زبان مجھے آتی نہیں ہے۔ جو ابھی آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا، اس بھائی کو کہا کہ آپ غور کریں کہ آپ کا یہ عمل کہ آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ کو کوئی علم نہیں ہے اور آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے متعلق بیان کر رہے ہیں، اس کی شریعت کے متعلق بیان کر رہے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ ایسے لوگوں کو اپنا اسٹیج فراہم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر فراہم کرتے ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے، علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہ ایسے لوگ صرف خود گنہگار نہیں ہیں بلکہ ان کو موقع دینے والے اور ان کو اسٹیج فراہم کرنے والے بھی اس جرم کے اندر شریک ہیں، کہ لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ بھی شریعت جانتے ہیں اب ان سے بھی دین سیکھ سکتے ہیں۔ اب جو شخص خود اندھا ہو، اگر اس کو ٹریفک پولیس کا ذمہ دار بنا دیا جائے کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ گاڑی پہلے آئے گی، اور وہ خود اندھا ہے، دیکھ نہیں پاتا ہے، تو کیا حل ہوگا؟ روزانہ کتنے لوگ مریں گے وہاں پر؟ تو جو شخص شریعت کے متعلق اندھا ہے، اگر لوگوں کو دین سکھائے
تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے بھی خطرناک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ بھی ایسے اندھوں کے پیچھے اندھے ہو کر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری آنکھیں کھولے۔ یہ آیت انتہائی اہم ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، اور اس طرح کی ایک نہیں کئی آیتیں قرآن کریم کے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، سلف صالحین کا واضح منہج ہے، اور اس بارے میں نے کافی لکھا بھی ہے، کافی دروس میرے اس بارے میں ہے۔ یہ کوئی مختلفی مسئلہ نہیں ہے کہ بعض علماء کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک نہیں، بلکہ بالاجماع حرام ہے ایسے لوگوں کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین سکھانا، جو خود اللہ رب العالمین کے دین کو نہیں جانتے، جنہوں نے خود علماء اکرام سے ایک مدت تک بیٹھ کر اللہ کی شریعت کو نہیں سیکھا ہے، بلکہ ذاتی مطالعے سے، جنہوں نے قرآن و حدیث کو اپنے ذاتی فہم سے سمجھ لیا ہے، کتاب سے، یعنی ان کے استاد کون ہیں؟ کتاب ہی ان کے استاد ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دین سیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں بے شمار سلف صالحین کے اقوال موجود ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے کے اندر ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے، تابعین سے، تبع تابعین سے۔ اس زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ موجود تھے، اور ان سے تحذیر کیا جاتا تھا کہ ان سے دین نہ سیکھیں، کیونکہ انہوں نے علماء کے سامنے بیٹھ کر کتاب و سنت کو نہیں سیکھا ہے، خود سے بعض چیزوں کو کتابوں سے رٹ لیا ہے، اور یہی لوگوں کے درمیان یہ پرچار کر رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ تو دین بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے۔ اس دین کے متعلق ہمیں قبر کے اندر سوال کیا جائے گا۔ قبر کے 3 سوالات میں سے دوسرا سوال کیا ہے؟ تمہارا دین کیا تھا؟ اس لیے یہ دین ہمیں اہل علم سے سیکھنے کی ضرورت ہے، جو سلف صالحین کے منہج پر ہو، ان لوگوں سے نہیں جنہوں نے دین کو اپنے اساتذہ سے ایک لمبی مدت تک لگا کر صبر کے ساتھ نہیں سیکھا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم دین نہیں سیکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دین کو سیکھنا معروف طریقے سے ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارا سینہ کھول دے حق کو قبول کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس منہج پر ہمیں آخری سانس تک باقی رکھے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔